جتنے بھی ہمارے مشائخ یہاں پر مدفون ہیں ان کی ذیل قیادت اور سیادت یہ خوبصورت پروگرام چل رہا ہے. اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور قبلہ حضرت علامہ حبیب سلطان الازہری صاحب ان کے برادران اور دیگر معززین اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند ایک گزارشات میں بڑی جلدی کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے تطہیرہ. اللہ پاک نے ارادہ فرمایا اے اہل بیت کہ اللہ تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ جس سے آیت کو شروع کیا ہے وہ لفظ ہے انما. وہ لفظ ہے انما. اس کا مطلب ہے تاکید کرنا یا اپنی زبان میں کہہ لیں بات کو پکا کرنا. اللہ کی تو ویسے ہی ہر بات پکی ہے. اللہ کی تو ویسے ہی ہر بات پکی ہے مگر جب یہ آیت جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں اس کو شروع فرمایا نا تو اس سے پہلے انما کا لفظ لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی بات ہوتی تو پکی ہی ہے مگر جب شان اہل بیت کی بات آ جائے تو خدا اور قسمیں یاد فرماتا ہے. اللہ اور قسمیں ساتھ یاد فرماتا ہے. آج نا یہ جو 2-3 سال ہیں بڑے عجیب قسم کے سال آئے ہیں ہماری زندگی کے اندر. شاید جو ہمارے پہلے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس طرح کے سال نہ دیکھے ہوں. فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, یوٹیوب آ گیا. اس کے اندر اپنے کمرے میں بند کر کے ایک فلیکس پیچھے لگاؤ, چھوٹا سا اسپیکر سامنے رکھو, چاہے حسین کی بات کر لو چاہے یزید کی کر لو. کون سا کو پوچھے گا آپ سے جا کے؟ بندہ اندر لگا چپ کر کے جتوں مرضی گلاں کڈی جائے سنائی جائے جو مرضی کری جائے. کوئی حسین کی سنا رہا ہے کوئی یزید کی سنا رہا ہے. رولا ہی کوئی نہیں. 1400-1500 کا اسپیکر آنا ہے, موبائل ویسے جیب میں ہے, 400-500 کا فلیکس بننا ہے. چل بندہ مولوی 3000 روپیہ پورا دی لاگت آئی مولوی بننے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہیں 200 روپے کا لائے پیکج مارے سر جائیں یزید کے فضائل یزید بھی آ جانے, حسین کے فضائل حسین کے آ جائیں گے. جس کی مرضی فضیلت آپ کو لوگوں نے لکھ کے دی ہوئی ہے قرآن حدیث سے نکال دیں گے. اب وہ زمانہ آ گیا اچھا بھلا عالم دین بھی سر پھڑ کے بہ جاتا ہے یار ہم حسین دی فضیلت بیان کریے بھی کہ نہ کریے. یہ جنیاں دی گلاں لوکی سنائی جاندے نے. آج بڑا فریش بالکل تازہ میں خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں یہ قریب آپ کی ایک جگہ پر صبح فجر کے بعد تو میں نے حضرت امام حسین پہ گفتگو کرنے شروع کیا تو ایک نوجوان لڑکا کہتا ہے جی سر ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. کہنے لگا جی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر یزید شامل نہیں تھا. فلانی کتاب میں لکھا ہوا. آپ ان کے بارے کیا کہتے ہیں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں تیرے کو معافی مانگتا ہوں, تیری مہربانی بہنا. آپ سے آپ سب احباب کی نظر میں ایک بات کر رہا ہوں. بالفرض کسی کتاب وچ لکھیا بھی ہوئے بالفرض کسی کتاب وچ لکھیا بھی ہوئے کہ یزید نے یہ کام نہیں کیا تو تسی سونے دی خاطر کتاب چھڈ نہیں دے. بات سمجھو نا میری. حضور کی خاطر وہ کتاب چھوڑ نہیں دیتے. وہ کتاب لکھنے والا کوئی نبی تو نہیں ہے نا. کتاب لکھنے والا کوئی رسول تو نہیں ہے نا. استغفر اللہ. وہ نہیں جی پھر تاریخ کا حصہ تو ہے نا جی. تو تاریخ کا حصہ تیری جو باتیں ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ایک مسئلہ تجھے سمجھانے لگا ہوں. مسجد بن رہی ہے. میں قبلہ سے کہہ رہا تھا ماشاءاللہ یہ عنقریب ہی تعمیر ہونے لگی ہے. اگر شدید گرمی ہو آپ بجلی چلی جائے تو پہلے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ہے نا. جہاں محراب بنا ہوا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. آگے اور پنکھا چل رہا ہوتا ہے بجلی چلی جائے تو یہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو آپ کے قاری صاحب کہیں گے اٹھ کے یار اتنے مصلی لے آؤ اتنے آ جاؤ. اچھا پھر بھی پہ جائے باہر میں تسی کہنا یار تھوڑا بچکار جے رکھ لے. اس طرح ہی کرنا ہے نا. اب کسی مولوی سے پوچھ لینا مسجد کی سب سے افضل جگہ کون تھی. ایک کوئی گل انہیں کہنا جتنے امام کھلوتا ہے جتنے تیاڈے حضرت صاحب کھلوتے ہو جتنے تیاڈے حضرت صاحب کھلوتے ہو او گرمی ہے تے اگے کھلوتے ہیں نا
فضیلت والی جگہ ہو گئی، بجلی چلی گئی تو فضیلت اتنے آ گئی. یہ میں جنرل بات ہے. بارش آ گئی تو فضیلت میں باہر چلی گئی. فضیلت چھوٹے حضرت کے پیچھے پیچھے ہے. سمجھے نہیں بات میری آپ؟ فضیلت چھوٹے حضرت کے پیچھے پیچھے ہے. جہاں حضرت صاحب جائیں گے فضیلت پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے جاتی ہے. یہ تو چھوٹے حضرت ہیں. تو جہاں نبیوں کے امام کی بات آ جائے، نبیوں کے امام کی بات آ جائے، پیدا ہوئے ہیں تو فضیلت وہاں چلی گئی جو سیدہ آمنہ کا گھر تھا. ہجرت کر کے مکے سے نکلے، غار حراء گئے تو فضیلت وہاں آ گئی. غار ثور آ گئے، فضیلت وہاں چلی گئی. راستے میں چلتے چلتے توجہ چاہیے، راستے میں چلتے چلتے ام معبد کی جھونپڑی میں چلی گئے، فضیلت ام معبد کی کلی میں چلی گئی. ذرا سمجھو میری بات، فضیلت وہاں چلی گئی. چلتے چلتے مسجد قباء پہنچے، فضیلت وہاں چلی گئی. مسجد جمعہ آ گئے، فضیلت وہاں چلی گئی. مسجد نبوی چلے گئے، فضیلت وہاں چلی گئی. جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا. دل کرے تو سبحان اللہ کہنی ہے، نہ کرے تو کہ اگلے جملے کا انتظار کر لینا. جملہ سمجھ لینا ہے. آقا دنیا سے پردہ کیا، جس میں مبارک کو قبر انور کے اندر اتارا. حضرت قاضی عیاض مالکی سے لے کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر گولڑی کا بابا پیر میر علی شاہ، میر علی شاہ سے لے کر بریلی کا بابا احمد رضا، ہر بندہ اجماع لکھ گیا کہ جس جگہ پر میرے تیرے نبی کا جسم لگا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ قبر کا حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. وہ حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. توجہ کرنی ہے، گل سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یزید کے بارے یقیناً کتے لکھیا ہوئے، وہ چنگا سی، وہ نمازی سی، وہ ڈاکو سی، وہ لٹیرا سی. ویکھی گل تو نہیں، ذرا بات سمجھ میری. ذرا جہاں حضور جائے فضیلت پیچھے پیچھے. میں نے اجماع ننکانے دے کسی مولوی کی گل نہیں ہوتی، جڑا نے تک مولوی ہوئے وہ کوئی گل نہیں جی. انہوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مولوی کا نظریہ تو چاہ دے کپ پیچھے بدل جاتا. جی ڈی سی پہ آ دے تو جی ڈی پی او پہ آ دے تو مولوی پھر کتنے نہ کتنے چلا جاتا ہے. وہ ساڈے ریلی نکلی ایک، میں کہا جی سانو ضرورت ہے فلسطین کے بارے. سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کوئی آن دوبارہ یہ وہ میرے تو بعد ایک مولوی صاحب کہتے دنیا نہیں ہو گئی ہے، ایوبی تے آ گیا. میں کہا وہ کہڑا کہتے عمران خان، سونے اخیر ہی کر دیتی ہے. اب کیا کس کو کیا سمجھا ہو گیا؟ بندہ متھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، یار ہوں انہوں کون سمجھائے؟ کہتا ایوبی تو آ گیا، ایوبی تو آ گیا. تو حالت تو یہ آ جاتی ہے. توجہ فرمانی ہے، بات سمجھنی. جہاں جہاں حضور جائے فضیلت پیچھے پیچھے. اجماع ہے، علامہ نووی کا اجماع مراد ہے، علامہ عینی کا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، قاضی عیاض مالکی جیسے اکابر علماء اور صحابہ کا اجماع ہے کہ جس جگہ پر حضور کا جسم لگا ہے، قبر انور کا وہ حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. وہ مٹی عرش سے افضل ہو جائے، جہاں مصطفیٰ کا جسم لگ جائے، جملہ عزم کر وہ مٹی عرش سے افضل ہو جائے. جہاں حضور کا جسم لگ جائے تو جس بندے کو حضور کہے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، حسین تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا، تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا. اگر زمین کا ٹکڑا عرش سے افضل ہے، بتا حسین کس کس سے افضل ہے؟ بتا حسین کس کس سے افضل ہے؟ اگر وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے افضل ہے تو حسین نو بھی تو کہ تو افضل ماننا. بات سمجھنا میری، اسی کیڑا تیرے پیچھے ٹانگا لا کے کھلوتے ہیں. بات اپنے نظریے کو صاف کرنا. جیڑی ہوندی نا نکر تو منی گل ایتھوں، وہ بندہ بدل جاتا ہے. جیڑی ایتھوں منی ہوئے نا، حسین نو ایتھوں منو،
کوئی بندہ تہاڈے سامنے ٹوکے لے کے کھلو جائے کہ یزید اینا کو ٹھیک سی، انہوں کہا تو اللہ کرے تو اس جنت میں جائیں جتے یزید جائے، اللہ کرے تو اس جنت میں جائیں جتے یزید جائے، تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے، تو وہاں جائے جہاں یزید جائے۔ تو یہ وہ نا آپ مسجد میں قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں، بندہ کپڑا لین جاتا ہے نا جی 200 400 500 روپیے 100 روپیے میٹر لیا کپڑا، کوئی نہ ٹوٹا وچوں ود گیا، بندے نے بھی سوٹ پا لیا، اینا جڑا ود گیا نا وہ انہیں جا کے درجی نو کہا یار قرآن پاک کا غلاف سی نہیں، وہ غلاف سی دیتا، وہ غلاف سیپ گیا، انہیں کپڑا پا لیا، یہ سوٹ پاندا رہا، وہ پاٹ گیا، ادھر غلاف بھی شہید ہو گیا۔ آ پاٹا دے گھر والے نے پوچھی بنا لی، جتیاں صاف کرنے لگ پے، او غلاف شہید ہویا تو پھڑ کے بندہ کہنے لگا پوچھی بنائیے، تو ماں نے رکھ کے منہ تے چنڈ ماری، امی ایک ہی تھان سی، ایک ہی سوڑ سی، امی ایک ہی تھان سی، ایک ہی سوڑ سی، کپڑا بھی کوئی، دکان بھی کوئی، ریٹ بھی کوئی، درزی بھی کوئی، کہنے لگے پتر یہ تو پایا وہ قرآن نے پایا۔ ارے کہنا دونوں چیزوں میں، یہ تو نے پہنا ہے وہ قرآن نے پہنا ہے۔ امی جی اب اس کا کیا کروں؟ کہا جہاں شہید قرآن دفن کیا ہے نا وہی اس کپڑے کو دفن کر گیا۔ امی جی کپڑے کی عزت، کا عزت کپڑے کی نہیں، عزت قرآن کی ہے، عزت قرآن کی ہے، کچھ اور نہیں، مصطفیٰ کی عزت کر لے اور نہیں۔ وہ جنت کہنے لگی نا جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں، کنڈے بج گئے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی 2 کتابوں میں لکھا، امام طبرانی نے لکھا کہ جو کنڈے بج گئے جنت کہنے لگی یا اللہ تیرا ایک وعدہ تھا تو نے پورا نہیں کرنا؟ اللہ نے کہا کون سا؟ کہنے لگی یا اللہ وہ تو نے کہا تھا 2 ستون دوں گا جس سے تیری روشنی بڑھے گی، جس طرح نور بڑھے گا، جس طرح حسن بڑھے گا۔ تو یا اللہ وہ حسن والے مینارے کہاں، وہ ستون کہاں ہیں خوشبو والے؟ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا ہٹاؤ پردہ، پردہ ہٹایا، اندر سے ایک حسن نکلا، ایک حسین نکلا، ایک حسن ایک حسین ہے۔ اب جملہ سن کے مزہ لے، یہ جنت کا نور حسن حسین نال وقت ہے، تیرے گھر کا بھی وجہ آئے گا۔ اگر جنت کی خوشبو حسن اور حسین سے بڑھتی ہے تو تیری بھی بڑھ جائے گی نا۔ اگر جنت خوبصورتی حسن اور حسین سے زیادہ کرتی ہے، حسن اور حسین کو یہاں سے مان، کریمہ لان دی لوڑ کوئی نہیں، چہرے پہ نور خدا جائے گا، چہرے پہ نور خدا جائے گا۔ یہاں لانا حسن اور حسین کو، یہاں سے مان، اور پھر دیکھ کربلا میں کیا ہوا۔ لمبا واقعہ کربلا کا میں ایک لائن پڑھنے گا، صرف ایک لائن، صرف ایک لائن۔ جب یہ کربلا جہاں سے شروع ہوا، میں آگے نہیں پڑھوں گا، اس کے وہ میرے بعد بھی خطاب ہے، وہاں سے چلے گا آگے۔ کربلا میں جب آپ حضرت امام حسین نے جو کہا تھا نا، ایک لائن ہے، آپ نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، سارے کربلا دا مثلی لا یبایع مثلہ۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی نہیں کر رہا، ہاں آپ نے فرمایا میرے ورگا او دے ورگے دی بیعت نہیں جے کردا ہوندا۔ گل جی تسی نہیں سمجھے تو پھر پورا واقعہ سنن دا بھی فائدہ کوئی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مطلب ایک قانون دے گئے کہ ساری زندگی اگر حسنی، حسینی اور یزیدی کا فرق کرنا ہے نا تو ایک قاعدہ ہے، جو یزید جیسے کی بیعت کرے، جو یزید جیسے کی بیعت کرے وہ حسینی نہیں ہے، اور جو حسین جیسے کی بیعت کرے وہ یزیدی نہیں ہے۔ بس ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، خدا را اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگیاں برباد نہ کرو۔ اپنی زندگی جملہ میں کہوں گا، میرے دل سے پورے محرم نہیں چلن دیا، جی حسین پاک نے شیعہ نو معاف کر دیتا نا، اسی پہلو جنت جانا، اسی پہلو جانا ہے، پاویں اسی نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، پاویں روزے رکھیے یا نہ رکھیے، اسی پہلو جانا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، میں تے ایس والی دیکھیا، میں تے ہکا بکا رہ گیا، میرے تے پیروں تھلے زمین نکل گئی دیکھ دیکھ کے۔
توبہ توبہ توبہ. حضرت علی کا ہاتھ پکڑایا ہوا ایک بندے کو, پچھوں تصویراں لائی ہیں اور وہ عید غدیر بنائی ہوئی ہے. ایک آقا کی تصویر, ایک علی کی تصویر. اس کے ادا پڑا ہو جائے کہ ادا کہڑے بندے تر پہ گھوڑے نکل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خالی پیالے, پتہ نہیں ہے کہڑا پنڈ سے بکھانڈ ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ خالی پیالے تو وہ تلے جان رہے ہیں. تو خالی جام کو اس طرح کر کے نا نکال رہے ہیں. وہ بچیاں دے سراں دے پٹیاں بننے ہیں کہ جی جڑے کربلا چ سید آ گیا سن انہاں دی عکاسی کیتی. تہاڈا ہی پڑا ہو جائے تہاڈا توبہ توبہ توبہ. تسی آ کچھ کرن لگ پے جے, آ کچھ بھی کرتے جے تسی, یہ کچھ بھی کرو گے. عورتیں وہ کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, سوگ منا رہے ہیں. وہ کیڑا سوگ بھائی؟ جب آپ گئے ہیں نہج البلاغہ اٹھا کے دکھاؤ, میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا. حضرت امام حسین جانے لگے, سیدہ زینب آ گئی نہج البلاغہ. سیدہ زینب آئی, بے ہوش ہو کے کہنے لگی بھائی حسین جا رہے ہو, بعد میں سنبھالے گا کون؟ بے ہوش ہو کے گری, منہ پہ چھینٹے مارے. حسین پاک نے کھڑا کر کے سیدہ زینب سے کہا زینب بے صبری نہیں کرنی, رگوں میں خون علی اور مرتضیٰ کا. یہ لکھا نہج البلاغہ میں, زینب بے صبری نہیں کرنی. حضرت زینب نے یہ لکھا نہج البلاغہ میں کہ چہرے پہ ہاتھ مارا, باہر کھینچے. حسین پاک نے کہا زینب نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, نانا کو وہ کیا دکھائیں گے؟ زینب میں جا رہا ہوں, میرے بعد پردہ نہ اترے, دنیا کو پتہ چلے رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا. وہ کیا کر رہے ہو بھائی, کس طرح جا رہے ہو؟ یہ بے پردگی دکھا کے گئے تھے وہ, یہ بے پردگی دکھا کے گئے تھے وہ. یزید آیا تھا جب حضرت امام حسین حج کرنے گئے, یزید آیا تھا پیالہ لے کر, کہتا یہ میں شام سے خیمے کے اندر بیٹھا. حسین پاک گئے تو کہنے لگا میں شام سے شربت لے کر آیا ہوں, مشروب آپ کے لیے پیئیں. آپ نے فرمایا یہ کیڑا شربت ہے جڑا تو لے کے آیا ہے, یہ کیڑا شربت ہے؟ تو پاس بیٹھے سپاہی نے کہا دنیا اسے شراب کہتی ہے. توجہ فرمانی ہے. حسین پاک نے اٹھا کے مارا پیالہ نیچے, فرمایا لخ لعنت تیرے تے یزید, اب مصطفیٰ کے نواسوں کو شراب پلائے گا. یہ ہے حسینیت. تو یہ چرچ دے سوٹے کھینچ کے منبر تے کھلونا, لکھ دی لعنت, لکھ دی لعنت. چرچ کے سوٹے کھینچ کے کبھی ادھر ناچ, کبھی ادھر ناچ, کبھی یہ تماشے کر, کبھی وہ تماشے کر. تجھے نہیں پتا جو ناپاک منہ سے وضو کیے بغیر سیدہ کا نام لے, خدا اسے وفا بھی نہیں کرے. کیا کر رہا ہے تو بھائی, تو نے تماشا بنا رکھا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, انما یرید اللہ, فرمایا بے شک خدا نے ارادہ کیا. میں قبلہ تیڑے نہیں, انما یرید اللہ, ارادہ یرید, اتنے بھی ثلاثی مزید فی اللہ ارادہ کرتا ہے. ثلاثی مزید فی الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے, الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. فرمایا اللہ خوب ارادہ فرماتا ہے کس چیز کا, انما یرید اللہ لیذھب, اگے بھی ثلاثی مزید فی اذھب یذھب, الفاظ کی زیادتی. پھر ثلاثی مزید فی میں اللہ خوب ارادہ کرتا ہے کہ خوب نجاست لے جائے تم سے. وَیُطَہِّرَکُمْ, پھر ثلاثی مزید فی طہارا یطہر تطہیر, پھر ثلاثی مزید یطہر کہہ کے پھر آگے اس کا مصدر تاکید کے لیے, انما ایک تاکید, یرید دوسری تاکید, ثلاثی مزید فی لیذھب تیسری تاکید, یطہرکم چوتھی تاکید, تطہیرا پانچویں تاکید. ایک آیت میں اللہ نے 5 باری گل پکی کر کے فرمایا ہے لوگوں حسین کو باغی نہ کہہ دینا, حسین بھی پاک ہے, حسین کا خاندان بھی پاک ہے. 5 باری خدا نے تاکید لگائی ہے اس آیت میں. پھر جا کر فرمایا خاندان پاک ہے,
हुसैन तो था ही पाक। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, ये मेरे भाई समझेंगे मेरी बात को, औरत को निफास का खून आता है 40 दिन ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1-2 लम्हा 4 लम्हे 1 दिन 2 दिन, जब औरत का खून बंद हो जाए औरत पाक हो जाती है। कुछ औरतें 10 दिन बाद बंद हो जाता है उनका खून, वो पाक हो जाती है, अपने में 40 दिन ही पूरे करते हैं। ये जहालत है। निफास का खून 1 दिन बंद हो जाए, 2 दिन बच्चा पैदा होने के बाद औरत का खून बंद हो जाए, औरत पाक हो जाती है, लेकिन नापाक होती है। पाक कब होगी? जब खून बंद हो जाएगा औरत पाक हो जाएगी। तवज्जो फरमानी है, बात समझ लेनी है। औरत का खून बंद, औरत नापाक। हसन पैदा हुए, सैयदा ने उसी दिन नमाज पढ़ी। हुसैन पैदा हुए हैं, सैयदा ने उसी दिन नमाज पढ़ी है। सोनिया फिर नापाकी कितने हुए? फरमाया पहले दिन तो करबला तक, करबला तो क़यामत तक हुसैन नापाक नहीं, हुसैन नापाक नहीं है। अच्छा, जेड़ा चाहता मैं पाक होवां उन्हां नूं पाक मान ले, उन्हां नूं पाक मान ले, ते जेड़ा चाहता इवें ही जाना मरन तो बाद पुत्र कहना अबू जी दा मुंह बखान दे काबिल कोई नहीं, जो मर्जी कही जाए जो कह देना नहीं जी वो एक सियासी लड़ाई थी, एक मुल्क की लड़ाई थी, बैत लेने गए थे हुसैन, चले यार केड़ी बादशाही दी गल्लां करदा है। हदीस है बुखारी की, जन्नत का एक कोड़े जितनी जगह, इतनी की जगह, ये बुखारी की हदीस है, जन्नत में एक कोड़े जितनी जगह, इतनी जगह दुनिया और माफी हा से बेहतर है। इतनी जगह जन्नत दी, दुनिया और माफी हा से बेहतर है। इतनी जन्नत ते जेड़े जन्नत दे मालिक आप होण, जेड़े जन्नत दे मालिक ही आप होण, उन्हां दुनिया लैन जानी। ते जे तुसीं कहो नहीं जी हाथ उत्ते चुमवाण गए जी तो मदीने बड़े चुमदे पए मदीने। मैं ना सवेर की गल मेरे जेब च घुमण डई, कहंदा बंदा कि जी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख नूं तुसीं कहंदे जी कलमा पढ़ाया। मैं कहा बिल्कुल पढ़ाया। तो कहने लगे जी 22,000 की फौज करबला च आई सी, उन्होंने हुसैन ने क्यों ना पढ़ाया? सवाल बनता है कि नहीं बनता? 90 लाख नूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पढ़ा गए, हुसैन पाक ने 22,000 की फौज को क्यों नहीं पढ़ाया? मैं क्या सुनिया किते इस्लाम फैलाना हुंदा ते किते इस्लाम बचाना हुंदा। गल समझो, दोनों चीज़ों से फर्क है। किते इस्लाम फैलाना ते किते इस्लाम बचाना। जिथे तवज्जो करनी है तो दिल करे तो सुभान अल्लाह कहना। जिथे इस्लाम फैलाना होए उत्थे करामतां विखाई दी हैं, उत्थे की विखाई दी है? कराम। ते जिथे इस्लाम बचाना होए उत्थे इस्तकामतां विखाई दी हैं, उत्थे जुर्रत विखाई दी, सबर दिखाई। हुसैन पाक ने वहां सबर दिखाया। और उठाओ ये अहले तशरीह की किताब ना उजला का। हुसैन पाक ने आवाज दी एक बूढ़े यजीदी को, मुझे पानी ला के दे। भरिया मशकीजा तो लेके आपके पास आ गया। जब आपके पास आया ना पानी का मशकीजा लेकर, तो आपने फरमाया पकड़ के खड़ा हो। वो खेमे में आया तो आपने पैर मारा, जमीन के नीचे से पानी निकला। जब जमीन के नीचे से पानी निकला ना तो हुसैन पाक ने क्या कमाल जुमला फरमाया, फरमाया असी मजबूर नहीं, असी मजबूर नहीं, आप देख आया ही बस कौन जैसी हुज्जत तमाम करना है। असी हुज्जत। मैंने आमिर बिन कुरैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, हुजूर प्यास लगी तो हुजूर ने अपनी ज़ुबान उनके मुंह में डाल दी, लुआब दहन उन्हें दे दिया, उन्होंने पी लिया, सारी जिंदगी प्यास नहीं लगी। अच्छा, उन्हें हुजूर ने कहा तू साहिब सिखाया बन गया, आज के बाद जो प्यासा होगा तो पानी पिलाएगा। लोगों ने खूह कटने 4 फुट कट के ना तो कहना आमर जरा एक ही करना, थुकी जरा पानी उत्ते आ जाए। जरा एक बारी लुआब दहन पिए वो तो खूह कटी जाए, तो जरा हजारों बारी जुबान ही चूस ले। समझो बात को। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर नहीं है। हाँ, वो सबक उसका वो दिखाने आए थे जो मुस्तफा ने सिखाया, वो बताने आए थे। अब्बा की है जी, अब्बा डीपीओ में मुंडे ने गड्डी मार के बंदा मार दिया। अब्बा की जी डीसी है, मुंडे ने गड्डी मार के बंदा मार दिया। अब्बा की वजीर है, मुंडा कुड़ी ना फड़िया गया। अब्बा की जी मिनिस्टर है, मुंडा शराब बेचता फड़िया गया। अब्बा मिनिस्टर, मुंडा नशई। अब्बा डीपीओ, मुंडा कातिल। अब्बा डीसी, मुंडा जानी। सुनिया हुसैन आपकी औलाद है,
آپ کی اولاد ہے تو آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے فخر ہے. فرمایا فخر تو اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ہے پر حسین نے حق بھی ادا کیا, حق بھی ادا کیا, بتایا بھی ہے کہ اسی کلے ہو نہیں تو پیر کا پتر بھی نہ, یہ نہیں ہے. ننگے علی اصغر کو اٹھا کر جب لے کر گئے ہیں ظالموں دشمنی میرے ساتھ ہے, یہ تو پانی پی کے اٹھ کے نہیں لڑنے آ جائے گا. تو تیر جب کھینچ کے مارا نا تو آ کے یہاں لگا اور یہاں سے گزر کے آپ کے بازو میں لگا. تیر کھینچ کے خون کا فوارہ چہرے پہ پڑا, آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مولا اب تو راضی ہے, مولا اب تو راضی ہے, خدا کی رضا کے لیے گئے. اس لیے حسین کا نظریہ یا حسین وہ ہے جو سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا. میں تاریخ کی بات کر جاؤں, یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ کہ جو دمشق کی جامع مسجد کے دیوار کے ساتھ ایک روڑی ہے کوڑے والی, اس کے نیچے ہے شاید یہ بات لکھی ہے کیلا کے ساتھ. کیلا کا مطلب ہے کہ کہا گیا ہے کہ شاید اس روڑی کے نیچے قبر ہے, پکا کوئی نہیں پکا. ایک یہ ہے کہ عورت کا ایک عاشق ہوا تھا, وہ عورت دوڑی لے کے اسے ساتھ اور جنگلوں میں چلی گئی, شراب اس نے پی تھی, اس نے مار خنجر مار دیا یزید کو, پتہ نہیں اس کی لاش کو کون کھایا. جس شہر پر جس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے یزید نے یہ ظلم کیا نا, یزید بھی مر گیا, اس کا اپنا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پہ بیٹھا, 40 دن زندہ رہا, 40 دن ہی اپنے باپ کے لیے بد دعائیں کرتا رہا, کہتا رہا کہ میرے باپ کا بیڑا غرق ہو جائے. اس تخت کے لیے حسین کو شہید کیا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا, اس تخت کے لیے شہید کیا. ظالم تو نے اپنے باپ کے ظالم تو نے یہ ظلم کیا. 40 دن کے بعد بیٹا بھی گیا, 40 دن کے بعد بیٹا بھی گیا. اور ذرا چس لو, یزید کی اولاد کتنی تھی؟ 15 بیٹے 5 بیٹی, 15 بیٹے 5 کل 20 ہو گئے. 15 بیٹے 5 بیٹیاں یزید کی اولاد ہے. اور میدان کربلا میں صرف ایک ہی سید بچا, امام زین العابدین, امام سجاد ایک ہی سید بچا. یزید کی 20 کی اولاد ہے, 20 بچے, 15 بیٹے 5 بیٹیاں, ادھر ایک ہی زین العابدین ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ یزید کی اولاد نہیں ملے گی, ہر شہر میں مصطفیٰ کی اولاد ملنا ہے, ہر شہر میں مل جائے. یا اللہ یہ کیا ہوا, اس کے تو 15 تھے, وہ کہاں گئے؟ یہ تو ایک تھا, یہ پوری دنیا میں کیسے گئے؟ جواب آیا قرآن پڑھ, انا اعطیناک الکوثر. حبیب آپ کو اتنی اولاد دیں گے, ایک اور آپ کو اتنی اولاد دیں گے کہ بے شمار ہو جائے گی. یا اللہ میرے حبیب کا دشمن ہے, فرمایا اتنا ثانیہ کا ہوا لبتر, جو سونے کا دشمن ہے خدا اس کی نسل ہی ختم کر دے. یزید کی نسل ہی ختم ہو گئی. یزید کی اچھا ایک اور بات سمجھو, یزید نام برا کوئی نہیں دے. یزید نام دے کئی پیچھے صحابی بھی دے, کئی بزرگ بھی دے, کئی تابعین بھی دے, کئی بندے یزید نام دے دے. حضرت حر کا نام سنا؟ حضرت حر جو حضرت امام حسین کو جنہوں نے روکا اور جنگ کے اندر آ کر حضرت امام حسین سے کہا کہ اب میں آپ کے لشکر میں آنے چاہتا ہوں, مجھے معافی دے دیں. آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی بخشا ہوا. ان کے والد کا نام بھی یزید ہے, حر بن یزید. یزید نام غلط نہیں ہے, بندہ غلط تھا, پر دیکھ لو نام غلط کوئی نہیں تھی دنیا چ, کوئی نہیں رکھدا پھر بھی نہیں. ایسی لعنت پئی ہے, جو نام ساتھ جڑا لوگوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اور جو حسین کے خاندان کے ساتھ جڑ گئے, حضرت شقیق بلخی یا حضرت ربیع بن سلمان, دونوں میں سے ایک کا واقعہ اور دونوں کا کتابوں میں لکھا ہوا. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں میں اور روپیہ کر کے پیسے اکٹھے کیتے بھی حج کرن جانا.
रुपया इकट्ठा करके मैं हज के लिए 600 दिरहम मैंने इकट्ठे किए, कुछ कपड़े लिए, कुछ सामान लिया, मैं काफिले के साथ चल पड़ा। जब मैं काफिले के साथ चला ना तो काफिले ने शहर के बाहर पड़ाव किया, मैं रुका, मैंने कहा थोड़े से पैसे लेकर कुछ सामान ले आता हूँ ताकि पता नहीं अगला पड़ाव कहाँ पे आए। मैं चला काफिले के साथ और पड़ाव गया, पड़ाव के अंदर से मैं शहर गया। मैं शहर के अंदर दाखिल होने लगा तो एक गधा मरा पड़ा, एक औरत छुरी लेकर उसका गोश्त काट रही है, छुरी लेकर उसका गोश्त काट। मैं कहा बीबी ना गोश्त काट के कितने मुसलमानों ने बेच ली है। मैं पीछे खड़ा हो गया, देखता रहा, उसने गोश्त काटा, उस शहर के एक नुक्कड़ की तरफ जा रही है। मैं पीछे पीछे कि जहाँ जाके ये बेचेगी मैं बताऊंगा कि ये खाना ना, ये तो मुर्दार है। वो बीबी घर के अंदर चली गई, मैंने दरवाजे के साथ कान लगा लिया। दरवाजे के अंदर जाके मैंने सुना तो जवान बेटियां थी घर के अंदर, और वो बीबी कहती है ले लो, पकाओ, खाओ और पेट भरो। मैंने कुंडी बजा दी। जब मैंने कुंडी बजाई अंदर से कहती कौन? मैंने कहा शकीक बल्खी। दौड़ी दौड़ी आई, अल्लाह का वली मेरे दरवाजे पे, इतना बड़ा वली मेरे दरवाजे पे। तो मैं कहते हैं मैंने उसे कहा बीबी तुझे शर्म नहीं आती कि मुर्दार खिला रही है बच्चियों को? मैं तो समझा तू बेचने के लिए लाई है, तू अपनी बच्चियों को मुर्दार खिला रही है। तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी शकीक तुझे क्या बताऊं, 6 दिन से मेरे घर में फाका है, वो 6 खाने को नहीं मिली हमें, लेकिन हम मुस्तफा की औलाद हैं, ज़कात नहीं ले सकते, सैयदादियाँ, तब जान बचाने की तो फर्ज है, तुम्हें मुर्दार काट के ले आएंगे खाने के लिए। हजरत शकीक बल्खी कहते हैं जब मैंने ये कहानी सुनी, मैंने कहा तेरा शौहर का वो फौत हो गया, मैं बेवा हूँ, बच्चियाँ यतीम है। मैं दौड़ा, मैंने कहा ये तो काम खराब है। मैं अपने काफिले के साथ जाके मिला और मैं लेट गया, माथे पे हाथ रख के। फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा शकीक जो हज करके तू मदीने जाएगा तो सोने ने जी पूछ लिया तेन, जे सोने ने पूछ लिया कि तू काबे के चक्कर कढ़ने आ, मेरी औलाद भूखी मरन रही, तेरे काबे के चक्कर केस का। शकीक कहते हैं मैं रोया और रोया रोया, मैं उठा, मैंने सामान बांधा। तो हमारे काफिले का जो सिपा सलार था ना, हमारे काफिले का जो अमीर था निगरान, मैंने उसके पास जाकर कहा मेरी को मजबूरी, मैं नहीं हज करूँगा। मैंने वो सामान बांधा, सामान बांध के मैं निकला बाहर। मैंने बाजार जाके कुछ दालें, कुछ आटा, कोई जौ, कोई घी खरीदा वगैरह वगैरह। जाके दरवाजे पे दस्तक फिर दी, अंदर से सैयदादी कहने लगी कौन? मैंने कहा शकीक बल्खी। अंदर से कहती है अब हमारा मजाक उड़ाने से बाज आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा बीबी दरवाजा तो खोलना। मैंने उसने दरवाजा खोला, मैंने सामान दिया। कहने लगी ये क्या? मैंने सारा वाकया सुनाया, मैं तो हज करने जा रहा था और यूं मैंने देखा तो मैं आ गया हूँ, मुझे हज करने नहीं जाना, हुजूर क्या कहेंगे? मैंने ये बात कही ना तो सैयदजादी रो पड़ी। रोते रोते उसने 2 जुमले कहे। उसने कहा कि शकीक तूने अपना हज कुर्बान किया, या अल्लाह शकीक को उसके हज का बदला दे। दूसरा जुमला, या रसूल अल्लाह शकीक को जो हज का बदला मिले ये दुनिया में देख भी ले। शकीक कहते हैं मैं सामान लिया, घर जाने लगा। जब घर जाने लगा ना तो रास्ते के अंदर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जावांगा ना पिंड तो लोगों ने मारनी है जुगता, ये हज करके नहीं आया तो इतने किसी यार को रह लेने हैं, जो पीछे आएगा काफिला साथ मिल के चले जाएंगे। मैं रुक गया वहाँ पे रास्ते में। हाजी हज करके वापस आए, मैंने फूलों के हार लिए, गले में बंदों के डाल के कह रहा हूँ मुबारक हो। पहले बंदे ने गल च पा के क्या, मैं कहा मुबारक हो हज करके आए हो। तो मुझे कहने लगा शकीक तेनू भी तो होए, तेनू में तो होए। मैं कहा मुझे किस चीज की? कहा मेरे साथ तवाफ नहीं किया तूने, मेरे साथ तवाफ नहीं किया तूने। मैंने कहा शायद इस बंदे को ना भुलेखा लगा। मैंने अगले के गले में हाथ डाला, मैंने कहा मुबारक हो। कहने लगा तुझे भी तो मुबारक हो, सफा मरवा में सही तो की है मेरे साथ। मैंने तीसरे के गले में डाला, मैंने कहा मुबारक हो। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, इकट्ठे आराम नहीं बांधा। मैंने चौथे को कहा, उसने कहा मुबारक हो। मैंने कहा मुझे किस चीज की? उसने कहा इकट्ठे समझम नहीं पिया। कहता मैं हैरत में शकीक कहते हैं पड़ गया। जब एक बंदा मेरे पास आया, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, एक बंदा मेरे पास आके कहने लगा शकीक तुझे यकीन नहीं आ रहा? मैंने कहा नहीं। जेब से निकाल के कहने लगा जब हुजूर की चालियों के सामने तूने गुंबद खजरा के नदीर को सलाम किया था ना, क्या थैली मैनू फड़ाई सी, क्या सी संभाल के रख लेना, मैं वापस आके ले लूंगा, ले अपनी अमानत भी संभाल ले। शकीक कहते हैं मैं खोली ना तो 600 दिरहम बेच, वो
वो 600 दिरहम बीच में। मैंने कहा ये क्या हुआ परेशान? मैं परेशान जाके सो गया। आका खान में आ गया, आका खान में आए उर्दू जब खान में सुनो हुसैन के साथ ताल्लुक क्या है। आका खान में आए और आकर फरमाया शकील परेशान क्यों है? मैंने कहा हुजूर यकीन नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ था। ये कह रहे कि हज करके आए हो? आका ने फरमाया शकील के नहीं, खुदा ने तेरी शक्ल का फरिश्ता पैदा कर दिया जो क़यामत तक तेरे नाम का हज करता था। ये है उस खानदान की खिदमत, ये है उस खानदान की खिदमत। खुदारा इधर आए, जुड़े, यहाँ से जुड़े, यहाँ से जुड़े और जो उनके साथ जुड़ जाए ना, चंगा माड़ा थकया टुटा भज्जा जो भी ये कर करा के, ये जो हमारे फ्लैक्स वाले मौलवी बने होते हैं ना पीछे लगा के यूट्यूब ते नेट ते फेसबुक ते इधरों की गल ऐनू इधरों की ऐनू ओदी ऐनू एदी ऐनू सुना सुना के सुना के बेड़ा फर्क करी जाते हैं। हाथ जोड़ के माफी जे तुसी सीधा इको जुमला इत्थे लिख लो, इत्थे लिख लो असी पक्के हुसैनी ही हाँ। अगली गल नहीं कोई, इसी तरह के हैं, यही है ना। और अगर कोई शख्स आपको यजीद की किसी शक्ल में वकालत करता हुआ मिल जाए ना, हाथ जोड़ के कहो बाबा जी गल फेर कर दिया, पहले दुआ ना कर ली, पहले दुआ ना कर ली। केड़ी दुआ? या अल्लाह एदा हशर यजीद नाल करी ते मेरा हुसैन नाल करी। बस गल मुकाओ तुसी कि एडा ही चंगा तो दुआ करो ना, ओदे नाल मरो, दुआ करो ना, चंगा सी ना। उन्हें कदी शराब पीती, ना उन्हें कदी ज़िना कीता, ना उन्हें क्या फुफी नाल निकाह हलाल, ना उन्हें कदी क्या आ हलाल, सारे काम चंगे सी। ते दुआ करो ना, अल्लाह ओदे नाल ही चुके होंदे हैं, अल्लाह ओदे नाल ही चुके। ते जे चंगा नहीं सी ते फिर वकालत छड़ दो, फिर वकालत छड़ दो, फिर वकालत। हाँ, जो मन घड़त रिवायात है, मन घड़त किस्से हैं, मन घड़त वाकयात हैं, मन घड़त बातें हैं जिनकी वजह से अहले बैत की भी तौहीन है। मैं आखिरी बात करके मेरी गुफ्तगू सिमट जाएगी। अमर बिन अब्दुद का नाम सुना जी? अमर बिन अब्दुद, ये हजरत अली ने इसको मारा था। कहाँ पे मारा था? खंदक में मारा था ना। अमर बिन अब्दुद को हजरत अली अल-मुर्तज़ा ने कहाँ मारा था जी? खंदक में। एक लाइन दो लाइन पढ़ के मेरी गुफ्तगू एंड है। हजरत मौला अली ने मारा ना, उसके तलवार मारी, खौद फटी, टोपी, खोपड़ी फटी, सीना फटा। तवज्जो करनी, एक बंदे ने तहमत बने हुए जरा ढिला दिया, शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा गल समझा। तेज बस लागो नंगे, तहमत खुल जाए, तहमत खुल जाए। मौला अली ने तलवार मारी, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बता रहा है। तलवार मारी, खौद फटी, खोपड़ी फटी, सीना फटा, सीने तक आई तलवार। इतनी तेज तलवार थी कि तलवार की हवा से, तलवार की हवा से अमर बिन अब्दुद का तहमत खुल गया, मर गया। तहमत खुल गया, बड़ा पहाड़ पड़ा जमीन पे। ये हजरत अली ने शेर पढ़े कि हाथी ऐसे जमीन पे पड़ा जैसे कोई कटा हुआ तिनका पड़ा होता है। ये शेर पढ़े हजरत अली ने, और कहा पहाड़ ऐसे गिरा पड़ा जैसे छोटी सी कंकरी। वो सारे शेर के बाद हजरत अली ने मार के तलवार में, शायद कामयाब नहीं हो रहा बात समझाने में, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ आ जाए। तलवार में खोपड़ी पाटी, सीना पाटा, तलवार की वो शुर जो हवा है उससे तहमत खुल के वो गया। हजरत अली अल-मुर्तज़ा ने अपनी तलवार से उसका तहमत सीधा किया, उसके सितर पे कपड़ा करके फरमाया अली है। मुझे फरमाया मेरी बात पे, अली है। मरे हुए अमर बिन अब्दुद का सितर भी नहीं देखेगा, और अगर मैं यहाँ गिरा होता तो मेरी चादर नोच के ले जाता। ये हज़रत अली ने कहा, मैं होता तो मेरी चादर नोच के ले जाता, मैं मरे हुए बंदे का भी सितर नहीं देखूंगा। हया तो इतनी थी कि जग में भी कुछ उसूल, हया इतनी थी कि जग में भी कुछ उसूल थे। मैं विच जिहड़ा जुमला कहा जे ये बख्शे गए ना, असी अगे अगे
اسی اگے اگے ہیں. نہج البلاغہ اور اہل سنت و جماعت دونوں کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا 2 گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ایک محبت میں حد سے بڑھ جائے گا, ایک نفرت میں حد سے بڑھ جائے گا. یہ حضرت علی نے خود کہا, ایک نفرت میں حد سے بڑھ جائے گا, ایک محبت میں حد سے بڑھ جائے گا. خدائی بنائی جائے گی, خدائی بنائی جائے گی. ایک کئی جائے ہے ہی کچھ نہیں نا, ادھر آؤ بریلی کے بابے کا مذہب لو, بریلی کے بابے کا مذہب لو. کمال کر گیا بندہ, اس نے کہا انج نہیں جے چھٹنا, ایک کشتی ہے ایک ستارے ہیں. حضور کون سی کشتی ہے؟ فرمایا اہل بیت کشتی ہے, صحابہ ستارے. صحابہ میں نے بات کینڈ کرنی ہے اور میں بالکل آخر پہ آ گیا ہوں. حضرت میں وہ کرنے لگا ہوں اس کی. حضرت امام حسین اہل بیت ہیں. حضرت امام حسین کے ہیں. ایک فضیلت انہوں کی اور بھی وہ کہڑی جی جی کاتب حضرت امام حسین اہل بیت ہیں. ایک فضیلت اور ہے, وہ کہڑی صحابی نے. پورے مجموعے جو 4 یا 5 علماء نے تو پتہ ہی ہے, 4 یا 5 بندے نے پتہ, اور نال صحابی نے کدی کسی نے دسیا ہوا. ایک گل اور میرے ذہن سے آتی ہے, گل میرے ذہن سے یہ ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میں قبلہ آپ کی بارگاہ میں مجھے جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ کی علماء کرام آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. حسین پاک پیدا ہوئے 4 5 6 سال حضور کے پاس رہے, حضور نے پردہ فرما لیا. پھر 61 سنہ ہجری آ گئی, 60 سنہ ہجری, 6 سال وہ لا لو حضور کی بارگاہ میں جو رہیں, 7 سال لگا لو, 8 سال لا لو, 8ویں سال تو اگے جا کے کربلا والا 1 سال لا لو. پورے حسین کی زندگی پہ جب بھی خطاب ہوگا یہ 8 سال ہی لوگ سنا دے نے, پچھلے 50 سال کتنے گئے, پچھلی تو انہیں کچھ کیتا ہوئے گا, کوئی نماز پڑھی ہوئے گی, کوئی جہاد تے کدی گئے ہوں گے, کدی قرآن سنایا ہوئے گا, کبھی کسی حکومت کا فیصلہ کیتا ہوئے گا, کبھی کسی کے دربار میں گئے ہوں گے, کبھی کسی کے دربار کچھ نہ کچھ کیتا ہوئے گا. وہ نہیں سنانا, وہی وجہ, وہی وجہ کی ہے, وہی وجہ جڑے پچھلے 50 سال ہے نا آپس کی گل ہے کھانے سے کرنے والی, تھوڑا اگے ہو گئے, وہ کیوں نہیں دسنی. توجہ کرو نا, میں 2-4 گانے پڑھنی جو کہ قبلہ پیر صاحب نے جو کہا تھا کہ سمجھ آ جائے, وہ پچھلی پتہ کیوں نہیں کرتے, وہ جڑے پچھلے 50 سال ہے نا انہاں چ ایک باری انج بھی ہویا سی گل کھانے سے کرنے والی ہے. وہ کیونکہ تگڑے تگڑے جڑے بندے ہوندے نا اتوں پڑھ دیں, ہاں تو کی رولا پہ جی تو خارجی تو نہیں ہو گیا, آپ رافضی ہوئے ہوتے, خارجی تو نہیں ہو گئے. تو وہ جو پچھلے 50 سال تھی نا, توجہ فرماؤ مہربانی کرو, وہ پچھلے 50 سال میں انج بھی ہوا سی کہ جب مولا علی شیر خدا کی شہادت ہو گئی ہے, 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن خلیفہ بنے ہیں, خلیفہ بنے ہیں, 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں, جنگ ہونے لگی ہے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن دونوں کی آپس کے اندر صلح ہو گئی ہے. صلح ہو گئی جب حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کی, حضرت امام حسن کی صلح ہو گئی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گئی ہے. جو امام حسن نے کی تھی نا تو پیچھے ہی حسین نے بھی کر لی, پیچھے ہی حسین. جی آپ لوگوں کو یہ دس دئیے کہ امیر معاویہ کی بیعت امام حسن اور حسین دونوں نے کی ہے تو روٹیاں بند نہ ہو جان, پھر بنو امیہ تے لعنت کیویں پینی ہے, بنو امیہ تے لعنت کیویں پینی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, بنو امیہ بڑے گندے تھے. بنو امیہ اتنے گندے تھے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کسی بندے نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا. عمر بن عبد العزیز بنو امیہ میں سے, ان کے زمانے میں کسی, بنو امیہ اتنے گندے ہیں, توجہ فرمانی ذرا, ان کے زمانے میں کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا. فرمایا انہوں پھڑ دو بھائی, پھڑ دیا, فرمایا پٹھا لما پاؤ, پاڑے, فرمایا 20 کوڑے مارو, 20 کوڑے مارے. فرمایا ہوں کہیں گا امیر المؤمنین, تینوں نہیں پتا حسین کا قاتل ہے. یہ بنو امیہ کی بات ہے, یہ بنو امیہ. اچھا تہاڈے پنڈ کوئی ایک ادھا بندہ نشہ بھی کرتا ہے, کرتا کہ نہیں, کوئی ایک ادھا بندہ کو ماڑی موٹی چوری ہلکی پھلکی بھی کر لینا ہے, کدی ککڑ چک لیا, کدی کسی کا سائیکل چک لیا, تو پنڈ کے نکڑ سے بندہ کھلوتا, سارا پنڈ ہی چوراں دا ہی, سارا پنڈ ہی نشئیاں دا ہی, کہ آپ لتر نہیں لانا. وہ ماما اتنے دربار بھی ہے, اتنے میاں صاحب بھی نے, بھائی جان ادھر آؤ, کلا چور نہ دیکھ مالک آ بیٹھے ہیں. جی بنو امیہ چ یزید کنجر پیدا ہو گیا تو عمر بن عبد العزیز بھی ہے, اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی ہے. میں نے کہا نا مجھے
قبلہ کی عیسیٰ فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ گئے حضرت امام حسن کے پاس کھجور کے نیچے بیٹھے حضرت امام حسن تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے ایک گل ویکھنی جی اج تہاڈے کول اور میں وہ کہڑی کہنے لگے اتنے نہیں جے ویکھنا دسو درخت کھجوراں کنیاں لگیاں دسو درخت کھجوراں کنیاں لگیاں آپ نے فرمایا 1,24,40,000 1,40,000 کھجوریں لگی ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا حضرت امام حسن چلے گئے آپ نے کہا لاؤ بھی کھجوریں اترنا شروع ہو گئی ایک گن ایک واری گن دو واری گن جنیاں کئیاں نہ ایک ودے نہ ایک کٹے دوڑے گئے حضرت امام حسن کے دروازے پہ کہنے لگے اے تہاڈے کول وہی فیض ہے آپ کے پاس وہی فیض ہے کون سا فیض حضرت امیر معاویہ سے کہا اے امیر شام اے امیر معاویہ سن چاہے نبی نہیں ہے رگوں میں خون تو نبی کا ہے یہ تو محبتیں چلتی رہی ہیں تو تسی یزید مردود ہی مردود یزید علی جنت سانو نہیں چاہیے یزید علی جنت سانو نہیں چاہیے یہ قبلہ ہاشمی صاحب انڈیا والے قبلہ کہا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں لوگوں سنو جس سے حسین صلح کرے توجہ اگر جملہ سمجھ آ جائے جس سے حسین صلح کرے اس سے ہماری صلح ہے جس سے حسین جنگ کرے اس سے ہماری جنگ ہے فیصلہ کر لو کتنا صلح کی تھی ایک بندہ میں نے کہندا جی جڑا تجھے میرے معاویہ تو روش کرنے لگا پہ جنا یہ تو نہیں نہ چاہیے جی ہوں میں کہا کیوں میں کہا کیوں کہنے لگا یہ تے کسی نے وڈیاں چ کیتا ہی کوئی نہیں میں کہا تہاڈے ابا جی دا عرس ہوندا کہندے ہاں جی میں کہا نبی نے کیتا سی یہ کنے کیتا نہیں جی یہ تو پھر بزرگ نے نا میں کہا تیرا ابا بزرگ ہے تو نبی دا صحابی بزرگ ہی کوئی نہیں نبی کا صحابی بزرگ ہی کوئی نہیں مگر عقیدہ سنو مگر ساری دنیا کہ ایک ایک ذرے کے اندر ایک ایک امیر معاویہ پیدا ہو جائے ہمارا عقیدہ جو ہے ساری دنیا کے ایک ایک ذرے میں ایک ایک امیر معاویہ پیدا ہو جائے گھروں میں امیر معاویہ ہو جائے پھر بھی جو شان علی المرتضیٰ کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نعرہ حیدری حیدری سارے امیر معاویہ مل کے آ جائے حضرت علی المرتضیٰ کے زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کیونکہ وہ داماد مصطفیٰ ہے اور سجدہ کے سب ہے اور آقا علیہ السلام نے جو کمالات انہیں دیا کسی اور کو نہیں ملے اس لیے عقیدے کلیئر کریں اہل بیت کے بارے اصحاب کے بارے اور سینہ تان کے کھو اسی حسینی ہیں ہم حسینی ہیں تو حسینی ہوتا ہے نا لچھے دار سکرینہ ایتھوں کن تے ہاتھ رکھیا تے اینوں چڑھ گئے ایتھوں کن تے ہاتھ رکھیا تے اینوں چڑھ گئے دو شیر ادھروں سٹے دو ادھروں سٹے بندہ پھڑ کے اودے دو بندے سٹے کہڑے چکر تے پایا سونے گل سنا کوئی گل سنا کی کرنے ہیں وہ پھر تھوڑا پہلو بندہ پتہ کی لگتا بڑا بڑا خطیب لگتا پھر آہستہ آہستہ وہ پتہ لگتا بندہ تو بڑا بڑا خطیب بن گیا وہ کو کتنے جائیے نا قبلہ کتنے محفل محفل تو پڑا ہی نہیں ہوتا وہ نیوی پا کے نہ بہ جائے گا ایویں جی فرعون دی دھون نہیں ہوندی کڈ کے تے بندہ انہوں تھوڑا جہا ہلا جلا کے کہے گا سونے آ گئے ہیں پرا ہو ذرا وہ بڑا اوکھا منہ ونگا جہ کر کے پرن ہوئے گا کہ سونے تو نعت خواں میں خطیب نہیں تو نعت خواں میں تو خطیب نہیں اس لیے یہ کرے ایسا جو بھی شخص آئے اسے معافی مانگے اور کوشش یہ کرے قرآن سنے حدیث سنے آقا علیہ السلام کے فرامین سنے شان اہل بیت سنے شان اصحاب رسول سنے پھر اس کے بعد جو عقیدہ بنے اس پر نظریہ رکھے اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل